Testing for cancer. Now get your test results in just 2 hours with the new Idela Cancer Test, trusted in Europe and around the world for precise diagnosis. Available at Dow University of Health Sciences, Oja campus. Consult your oncologist for additional information. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل کسی اور پارٹی کی تھی، اس سے پہلے کسی اور پارٹی کی تھی۔ افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں، اس کا تعلق صرف ایک پارٹی سے یا صرف ایک بندے سے یا کسی ایک شہر سے یا کسی ایک صوبے سے نہیں ہے۔ آرمی چیف کا کیا اس تمام میں ویژن ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا۔ امن و امان بہتر کریں معیشت مل کے، اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق۔ 2013 میں جو مختلف قسم کے انسیڈنٹس کراچی میں ہوتے تھے وہ 4508 تھے۔ گڈ جاب ڈن بائی پاکستان رینجرز سندھ۔ رینجرز نے بہت جانفشانی سے اپنی قربانی دے کے پچھلے سالوں میں کراچی کی روشنیاں لٹائی ہیں۔ ٹیررسٹ انسیڈنٹس بلوچستان میں بھی ان میں بہت کمی آئی ہے۔ حکومت پاکستان نے بہت سارے پیس انیشیٹیوز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ لیے تاکہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جا سکیں۔ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے آج پریس کانفرنس کی، جو کہ بہت سارے موضوعات پر انہوں نے روشنی ڈالی اور اس کے بعد صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ اور اگر ہم ان کے موضوعوں کا ذکر کریں تو سیکیورٹی مسائل، یعنی پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اندرونی اور بیرونی، اس پر انہوں نے بات کی۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی، بھارت کے بیانات، کرتارپور بارڈر، بلوچستان، مسنگ پرسن، میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری وضاحتیں ان سے مانگی گئیں جو کچھ روز پہلے پرائم منسٹر نے گفتگو کی تھی صحافیوں سے، اس پر بھی انہوں نے دی۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سوالوں کا جواب دیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک ایک اینٹ لگا کر دوبارہ بنا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آئین پاکستان کے تحت قانون کی بالادستی ہو، یہاں نہ کوئی بندہ ادارے سے بہتر ہو، نہ ہی کوئی ادارہ ریاست سے بہتر ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ملک ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اب یہ نازک دور ختم ہو جانا چاہیے، ماضی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اب اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے دیکھنا ہے۔ میڈیا سے بھی جب انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی تو میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا ان کی کارکردگی پر، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ صرف 6 ماہ تک پاکستان میں ہونے والی ترقی پر فوکس کریں، پازیٹیو چیزیں دکھائیں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کہاں پہنچتا ہے، یعنی پاکستان اور آگے جائے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کہیں جو کہ ظاہر ہے کہ دفاع کے علاوہ بھی تھیں، یعنی سیکیورٹی کے مسائل سے اور بھی زیادہ باتیں انہوں نے کی ہیں، سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں۔ اور آج انہوں نے ذکر پشتون موومنٹ کا بھی کیا ہے، یعنی پی ٹی ایم کا بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ریڈ لائنز اگر کراس کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست اپنی رٹ جو ہے وہ برقرار رکھے گی۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا۔ آج ان کے اتنے زیادہ وائڈ رینجنگ ایشوز پر جو بات چیت ہوئی اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا ضرورت محسوس ہوئی جس میں بہت سارے موضوعوں پر بات کرنی پڑی، اور کیا ان موضوعوں پر بات کر کے بہت سارے ابہام خصوصاً ہماری اپوزیشن جماعتوں کے دور ہوں گے یا نہیں، یا کیا پیغام وہ دینا چاہتے تھے۔ اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ سینئر تجزیہ نگار اور بہت ہی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب لاہور سے۔ بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے آن پس پردہ۔ کراچی میں میرے محترم مہمان تشریف فرما ہے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبر قومی اسمبلی ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ میں ذرا آغاز کرنا چاہوں گی امتیاز عالم صاحب سے۔ امتیاز صاحب، اتنے وائڈ رینجنگ ایشوز پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا۔ آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی کہ نہ صرف سیکیورٹی کے مسائل جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں، بھارت ہے، ان سب کے علاوہ افغانستان کے حل کے علاوہ ان امور پر بھی انہوں نے بات کی جو کہ آج کل موضوع بحث ہیں؟
میرا خیال یہ کہ آئی پی آر کا رول صرف سیکیورٹی کے امور تک ہونا چاہیے، اور جیسے کہ خود جنرل غفور صاحب نے کہا کہ ہر ادارہ اپنی حد میں رہے، اور فرد بھی ادارے کی حد میں رہے، اور ادارے اپنی حد میں رہیں، اور ریاست سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اور یہ کہ قانون کی اور آئین کی بالادستی ہو، تو آئین اور قانون کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ خود آئی پی آر بھی آئین اور قانون کے حد میں رہ کر صرف سیکیورٹی معاملات پہ فوکس کرے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جب آپ سیاسی معاملات پہ اور دیگر معاملات پہ بات کریں گے، آپ نے میڈیا پالیسی بھی طے کرنی ہے، میڈیا کی ڈائریکشن بھی طے کرنی ہے، آپ نے اکانومی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، آپ نے خارجہ امور پہ بات بھی کرنی ہے، آپ نے تمام سیاسی نظام اور حکومتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ جو فوج ہمارے ملک کا ایک نان کنٹروورشل غیر متنازع ادارہ ہے، جس کی بہت تکریم ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے وہ سیاسی مناقشے میں اور مباحثے میں آ جاتا ہے کردار۔ اب یہ کہنا کہ 6 مہینے تک ہم کیا بتائیں، ہمیں وہ ڈائریکٹیو دے رہے ہیں، بتائیں کہ 6 مہینے میں کیا بتایا جائے۔ صحیح، کیا اس بات کو بھی تقویت ملے گی؟ ایک بات اور کر دوں کہ یہ جاننا چاہیے آئی پی آر کو کہ ٹائمز آف وار اور ٹائمز آف پیس، جب جنگ کا زمانہ ہو تو میڈیا کا رول ایک اور ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور میڈیا کی حدود ایک ہوں گی۔ جب امن کا زمانہ ہے اور جب یہ کہ ملک کو درپیش مسائل پہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی آیا یہ انڈے مرغی سے نداری ختم ہوگی، آیا یہ کہ دوستوں کے پاس جا کے اور پیسے 1 سال آپ نے اکٹھے کر لیے، مانگ لیے، اور مانگے تانگے سے آپ ایک خود مختار ملک رہ سکتے ہیں، ایک سسٹینیبل معیشت بن سکتے ہیں، ایک پائیدار معیشت بن سکتے ہیں، آیا یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے یا نہ جایا جائے، آیا یہ کہ ترقی کی حکمت عملی کیا ہو، آیا یہ کہ عدلیہ کا رول کیا ہو کیا نہ ہو، آئینی شکوں کی بحثیں ہیں ہمارا، یہ ساری باتیں ایک زندہ معاشرے میں ہے۔ یہ قبرستان نہیں ہے، سول معاشرہ قبرستان نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایک ریجمنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح۔ امتیاز صاحب ایک چیز ضرور بتائے گا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کو پھر اور تقویت ملے گی یا اپوزیشن پھر اور انگلیاں اٹھائے گی کہ اگر آپ اتنے وائڈ رینجنگ ایشوز پہ سیکیورٹی کے علاوہ دیگر جو انتظامی امور ہیں، سیاسی امور ہیں، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو وہ تو یہ کہتے ہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ان پر الزام بھی لگاتی ہے کہ وہی ان کو لے کر بھی آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو تاثر کریٹ ہوا ہے یہ خود اچھا نہیں ہے، نہ قانون کی حکمرانی کے لیے اچھا ہے، نہ آئین کی حکمرانی کے لیے اچھا ہے، نہ افواج پاکستان کا جو کردار ہے اور ہونا چاہیے اس کے لیے، اور ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس کے لیے اچھا ہے۔ اب آپ پہلے ہی میڈیا پہ ایک سینسرشپ لگی ہوئی ہے، پہلے ہی میڈیا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں اور کنٹرول کیا جا رہا ہے، مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ پھر یہ جو ہے جو پیمرا ہے اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ آئی پی آر کے حوالے کرتے ہیں تو زیادہ میرا خیال ایفیکٹو کام ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی گفتگو ذرا یہاں سے آگے بڑھاؤں گی۔ آفتاب جہانگیر صاحب، کچھ عرصے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی جب میڈیا سے بات کی تھی، اور شروع کے 100 دن تھے جس میں بڑی تنقید ہر ایک، جب وہ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بڑی زیادہ اور آسٹیرٹی پہ تنقید کی جا رہی تھی، انہوں نے میڈیا سے خود گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے صرف 6 ماہ دے دیں اور اس کرٹیسزم کو ذرا ابھی روک دیں، اور پھر دیکھیں ہماری پرفارمنس، پھر آپ بھلے ہی کرٹیسائز کیجئے گا۔ آج وہی 6 ماہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ اگر میڈیا دے 6 ماہ اور صرف پازیٹیو چیزیں دکھائے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ صرف دکھائے، پھر دیکھیں پاکستان آگے سے آگے چلا جائے گا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مماثلت سے آپ لوگوں کو بھی ڈیمیج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ہے ڈیمیج کی کیا بات ہے، ڈیمیج ان دی سینس کہ سب آپ کے اوپر کرٹیسائز کریں گے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، ہم نے خود پیش کیا، کسی نے تو ہم سے نہیں کہا، پرائم منسٹر کو کسی نے نہیں کہا، میڈیا نے نہیں کہا، اپوزیشن نے نہیں کہا، ہم نے خود پیش کیا کہ ہم آپ کو 100 دن کے اندر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، پھر 100 دن کے بعد پھر پیش کریں گے، اور آپ ہماری خامیوں کی نشاندہی کریں گے، اور اگر ہماری اچھائیاں ہوں گی تو میڈیا اس کی بھی نشاندہی کرے گا کہ یہ آپ پازیٹیو، اور میڈیا کا کام ہے نا اور میڈیا کا کرنا، بالکل کام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اداروں کا بھی کام ہے۔ ابھی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ
فوج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس ملک کا. بالکل. اور ہم جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو عوام بھی فوج کی طرف دیکھتی ہے, ہر آدمی, اپوزیشن بھی فوج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر جب کبھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو فوج ہی کے بڑے سربراہوں کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس میں اس کا کردار نہیں ہے فوج کا, لیکن اس کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو مار دو, اس کو جلا دو, اس کو یہ کر دو. دیکھیں یہ ادارے ہیں اس ملک کے اندر, سارے ادارے ہیں, سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, لیکن اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فوج جو ہے, کیونکہ ہم فوجی کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت, تو ISPR نے اگر کوئی کہا ہے اور وہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسٹرکشنز یا کوئی ڈائریکشنز دے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی سول اس میں مداخلت نہیں کر رہے, اگر وہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ انہی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ان کو آنا پڑا, لیکن اگر ہم کمزور نہ ہوں تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں گے. اور ایک اچھا ایک ہے, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ پریس والے ان کے پاس جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ آپ ان سے یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے ٹینک خریدے ہیں, کتنے فوجی بھرتی کی آپ نے؟ آپ بھی تو جاتے ہیں نا, سارا صحافی وہاں بیٹھتے ہیں جا کر, جب ان کو بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ یہی سننا تو چاہتے ہیں کہ جی ISPR کیا سوچ رہا ہے اس ملک کی حالات کے اوپر, کیا, اور سوالات بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب پوری دنیا کے اندر ہوتا, کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اوکے, آپ کیسے لیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات بہت رہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے. آج شہری رحمان صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی پارلیمنٹ کی افادیت کے حوالے سے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کیسے اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ آج DG ISPR نے انٹرپریٹیشن کی بھی بہت بات کی ہے. میں آفتاب جہانگیر صاحب سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. ایسا نہیں, ہم نے کبھی فوج کی طرف نہیں دیکھا. فوج ہمارا باکردار ادارہ ہے, نو ڈاؤٹ, بہترین ادارہ ہے. اس میں لوگوں پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, ادارے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس ادارے نے ہمارے اچھے برے وقت میں پاکستان میں ہر وقت, لیکن کبھی بھی ہم نے ہماری کمزوری سے فوج نہیں آئی. جب بھی فوج آئی ہے اس گزرے ہوئے دور کو بعد میں لوگوں نے برا کہا ہے, اور وہ برا ثابت ہوا ہے. کبھی بھی یہ بات ان کے چیئرمین صاحب کہتے رہیں, سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہی ہیں فوج کے حوالے سے, جو وہ 20,000 بندہ 2,000 بندہ اور اتنا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں, وہ ان کے چیئرمین کی جو پچھلی باتیں وہ بھی چل رہی ہیں. اور آج کا جو فوج کے بارے میں ان کے چیئرمین کے, دیکھیں اگر پرائم منسٹر ہوتے ہیں نا, وہ جن کو بشرا بی بی بھی کہتی ہیں بعض اوقات کہ جاگ جاؤ پرائم منسٹر ہو, جو ان کو فیل نہیں ہو رہا, جس کے لیے ہم ویری فرسٹ ڈے سے کہہ رہے ہیں, اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو وہ یہ بات کرتے کہ جناب فوج اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ. آج تو وضاحت بھی کی نا, تو آج فوج کو وضاحت کرنی پڑی نا. آپ کی نالائکیاں, آپ کی, وہ ہماری وجہ سے نہیں کرنی پڑی. میں اگر آپ مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا میں بات کروں. آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے آپ نے کہا کہ فوج PTI کے منشور کے ساتھ ہے. وائے کیسے یار, PTI کیا چیز ہے؟ فوج ریاست کے ساتھ ہے. فوج ریاست ہے, ریاست کا ایک ادارہ ہے, ناٹ PTI ایک, دیکھیں آپ آج انہوں نے وضاحت کی کہ وہ فورن پالیسی کے کانٹیکس میں کیا, اور فوج ہمیشہ ہر اس پولیٹیکل حکومت کی سیکیورٹی ڈیسیشنز پر ساتھ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نالائکیاں ہیں, جو کہ آپ بالکل فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, دیکھیں بہت آسانی سے کچھ دنوں بعد یہ اسد عمر کا استعفیٰ لیں گے, اور قوم بھگت رہی ہے. اچھا, ISPR کی آج پریس کانفرنس پر آتے ہیں نا, آپ کے خیال میں جیسے امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی امور پر وہ ضرور بریف کریں, وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں PTI لے کے اس طرف جا, نہیں اس میں ISPR کی غلطی نہیں ہے, PTI لے کے ان کو اس طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ, دیکھیں سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں آپ آتے نہیں. ارے دیکھیں نا یار, اب بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. صحیح, پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نہیں آتا یا ہم نہیں آتے؟ آپ تھوڑا سا کریکٹ کریں اپنے آپ کو. پارلیمنٹ میں ہم ہوتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے تقدس کو, پارلیمنٹ کو بالکل عوام کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں, کوئی ویلیو نہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں, آپ چائنا جائیں پارلیمنٹ کو اعتماد ملے, آپ چائنا سے آئیں پارلیمنٹ کو اعتماد ملے, آپ کسی ملک جائیں پارلیمنٹ, آپ اس پارلیمنٹ کو افیکٹو کریں, آپ تو یوز کریں نا. آپ نے جناب وہی اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ان کی ہیں جس کی وجہ سے ISPR کو بالکل سامنے دیکھیں نا, فوج ابھی ان کو پرابلم یہ ہے, ان کو اتنا مینڈیٹ دے دیا کہ ان کو کچھ سنبھالنا بھی تو پڑے گا. ابھی آپ کرتارپور کی بات کر رہی ہیں, وہ آپ کے ریلوے کے منسٹر نے کیا کہا کہ اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ ایک جپی کی کمال ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, آپ مطلب آپ کہاں کھڑے ہیں, کس قسم کی گورنمنٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا, امتیاز صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ بہت ساری کوتاہیاں خود تحریک انصاف کی حکومت کی ہیں جو کہ ابھی نئی ہے. موسٹ آف دا ٹائمز پراببلی دے ڈونٹ ٹرانسلیٹ اٹ ان دیٹ مینر کہ جس سے پھر ظاہر ابہام پیدا ہوتا ہے. خصوصاً اس سوال کا جواب کی بھی وضاحت آج DGISPR کو کرنی پڑی جہاں پرائم منسٹر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ ہر ڈیسیشن میں میرے ساتھ ہیں, فوج PTI کے منشور پر ہے. دیکھیے وہ عمران خان صاحب نے کیا کہا, سیاستدان تو بیانات دیتے رہتے ہیں مسلم نوعیت کے, اس پر ظاہر ہے کہ فوج ہر بیان پہ تو اپنا رد عمل نہیں دے سکتی اور نہ دینا چاہیے. رہی بات یہ کہ خود تحریک انصاف نے یہ 100 دن کی بات کی تھی کہ ہمارا کوئی 100 دن کا ایجنڈا ہے. پھر ان کے کنونشن سیکٹر میں تقریر کی ان کے ارباب شہزاد صاحب نے, انہوں نے کہا کہ تو ہم نے الیکشن سے 2 ماہ پہلے ہم نے ایک اپنا 100 دن کا ایکشن پلان بنا لیا تھا اور 34 میں سے 18 ہم نے حاصل بھی کر لیے. اور لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ ابھی تک کسی بھی بڑے معاملے پر کوئی بڑی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی, نہ ہی ہمارے سامنے ابھی تک کوئی قانون سازی آئی ہے, نہ ہی ہمارے سامنے کوئی یہ جو ان کی ٹاسک فورسز بنی ہیں ان کی طرف سے کچھ آیا ہے. ہمیں جو نظر آیا ہے کہ معاشی اور مالیاتی بحران جو ہے وہ بڑا ہے اور اسے یہ ہینڈل نہیں کر سکے ہیں. ہمیں جو بات نظر آئی ہے کہ جو گورننس کے حوالے سے جو ریفارمز کی بات ہو رہی تھی, میرٹ کی بات ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ, اس کی اظہار ہمیں کم ملے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ذاتی دوستوں کو اور چاہنے والوں کو مختلف پوزیشنز پہ بٹھایا گیا ہے, کس طرح بیوروکریسی میں تبادلے ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس ریفارم کی جو کوشش کی بات کی گئی تھی وہ کس طرح ٹھپ ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری چیزوں پہ زور ہے, بھینسیں بک رہی ہے, گورنر ہاؤس کی دیواریں گر رہی ہیں. اس سے پاکستان کے حالات میں کیا بنیادی تبدیلی آئے گی؟ بنیادی جہاں پہ 18 ارب ڈالر کا خسارہ ہو اور چاہیے آپ کو, ابھی میں سن رہا تھا بیان کہ 30 ارب ڈالر چاہیے سالانہ. ابھی فواد چودھری صاحب کا لندن میں بیان سن رہا تھا. تو ہمیں فوکس کرنے کی ان چیزوں پہ ضرورت تھی کہ جو مالیاتی بحران ہے درپیش ہے اس کا ہم کیا حل تلاش کرنے کا, کیا یہ حکومت حل نکالتی. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی امتیاز صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے. آپ نے جس بات سے آغاز کیا تھا اس پروگرام میں, جو کہ میرے خیال سے میں چاہوں گی کہ اپنے ان دونوں محترم مہمانوں سے بھی پوچھوں کہ کہیں کونوٹیشن میڈیا کی ایسی کیوں کریٹ کی جاتی ہے جیسے کہ میڈیا جو ہے وہ صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, اور اگر میڈیا صرف کنسٹرکشن, ڈیولپمنٹ, پازیٹیوٹی دکھاتا رہے گا تو پاکستان آگے جائے گا. کیا میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے اپنے دونوں محترم مہمان سے پوچھوں گی, اور پوچھوں گی امتیاز عالم صاحب سے کہ آپ ہمیں صحافت سکھاتے آئے, پھر صحافت کیا ہے, رپورٹ کرنا یا صرف اچھے کی خبر دینا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. DGISPR کی پریس کانفرنس پر آج ہماری یہ نشست ہے جس میں امتیاز عالم صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پہلے میں اپنے دونوں محترم مہمانوں سے امتیاز صاحب پوچھ لوں کہ انہیں کیسا لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا کا رول اب تک کیسا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت نیگیٹیوٹی ہے, یا میڈیا بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے, حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیتا, یا اگر ہم صرف پازیٹیو چیزیں دکھائیں تو شاید چیزیں بہتر ہوں گی پاکستان کے لیے؟ آپ مجھے تھوڑی دیر بولنے دیجیے گا. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا ایک سٹیک ہولڈر ہے. میڈیا کو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کریں ایسا نہ کریں, اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے یہ دکھائیں, 6 مہینے کے لیے وہ دکھائیں. ہم اس چیز کی بالکل میڈیا کراس آف دا بورڈ سب کچھ دکھائیں. کام کیوں نہیں ہو رہا, ترقی کیوں نہیں ہو رہی, وہ ہم ہاؤس میں آپ ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں. اس ٹائم سندھ میں یہ عالم ہے کہ بجٹ بھی موجود ہوگا, سب کچھ ہوگا, کوئی بھی افسر کام کے قریب نہیں جا رہا. وہ بولتے ہیں کہ جی جیسے ہی ہم کسی کام کی طرف جاتے ہیں دوسرے دن نیب کھڑی ہوتی ہے, دوسرے دن ادارے آپ کے اگینسٹ جن کا کام کرپشن کے خلاف ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر واقعی میں ملک کو چلانا چاہتے ہیں, آپ اگر واقعی میں ملک, تو میڈیا کو چھوڑیں. یہ جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ادارے تھریٹ کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو پابند کرنے کے لیے,
وہ آپ سندھ گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اس ٹائم 3-4 قسم کی گورنمنٹ چل رہی ہے. میں اگر کوئی اس پہ زیادہ بات کروں گا تو کل کنڈیم آف کورٹ میں کھڑا ہوں گا. نہیں لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی جو حکومت کہتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب نہ ہو, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ احتساب کے ڈر سے نہیں جا رہے لوگ. آپ کی باری آئے گی نا, نہیں آپ کی باری آئے گی نا, باری آئے گی نا آپ کی. نہیں آپ صاحب بتائیے, آپ بتائیے. یہ پرابلم ہے ان کے اندر. بات یہ ہے میڈیا اپنا رول ادا کرے, نیب اپنا رول ادا کرے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ نہیں, دیکھیں ایک آدمی جب بیٹھا ہوا ہے اپنی پوسٹ پہ کام کرنے کے لیے, وہ اس خوف سے کام نہیں کرے کہ میں اگر کام کروں گا تو انہوں نے دوسرے دن ہمیں بلا لینا ہے کہ ہاں یہ کام نہیں کرے گا تو کوئی کیوں اٹھائے گا. ہو تو پھر کام ہو رہے ہیں. اچھا پھر کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سن لو یار, آپ مجھے یہ جواب نہیں دیں گے آپ کو, میں جواب دیتا ہوں نا ان کا. اور میری جگہ یہ جواب میں دے رہا ہوں نا آپ کی جگہ, انہوں نے سب کی جگہ دینا ہے, اس لیے ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے. اچھا میں سن لیں نادیہ, میں ان سے یہ کہا, یاد ہے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی, آپ نے کہا ہاں مجھے کرنا ہے آپ کے ساتھ پروگرام. جی جو آپ نے اسکول کا ذکر کیا, میں نے اسکول کا بھی کیا اور اسپتال کا ذکر بھی کیا. یہ میرا بھائی ہے اسمبلی کے اندر, اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان سے بھی درخواست کی, بلاول بھٹو سے بھی درخواست کی, خورشید شاہ سے بھی درخواست کی, ایون ہاتھ بھی جوڑے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کے اسکول ہیں, آ جاؤ, خود ہی اس کو صحیح کر دو, بنا دو, چلا دو. اسپتال ہے, اب اگر وہ ادارے کام نہ کریں, اس میں نیب کہاں سے بیچ میں آ گئی, اس میں نیب کہاں سے بیچ میں آ گئی. کس کا ادارہ ہے اسٹیل مل, کس کا ادارہ ہے؟ وفاق کا. وفاق کے وہ دیکھیں تمام اسٹیل مل کے تمام اسکول بند ہو گئے, کالج بند ہو گئے, صرف اور صرف آپ نشاندہی کرو نا. لیکن میں تو آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے اسکول بتا رہا ہوں جہاں نشاندہی کر کر کے تھک گیا ہوں. میں نے دیکھیں فلور آف دا ہاؤس جس کو یہ اسمبلی کو یہ وقت نہیں دیتے, ہاؤس پہ میں نے بات کی ہے, میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ان کے صوبائی منسٹر نہیں, ان کے نیچے کوئی ایم پی نہیں ہے, صوبائی اسمبلی میں بات کریں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف برائے اختلاف کرنا ہے, انہوں نے وہ چیز فوکس کرنی ہے کہ صرف اور صرف میڈیا پہ شور کرنا. اچھا آپ یہ بتائیں کیا میڈیا اپنا کردار صحیح ادا کر رہا ہے؟ نہیں آپ دیکھیں پاکستان اسٹیل مل کے اوپر آپ مجھے بات کریں کہ پاکستان اسٹیل مل کے جو آپ نے کس دن اس پہ اسمبلی میں یہ بات بالکل آن دا فلور, اگر یہ چیز ثابت نہ ہوئی فلور آف دا ہاؤس, میں نے یہ بات نہ کی ہو, میں ان کے کہنے پہ سیاست بھی چھوڑوں گا, استعفا بھی دوں گا. ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الفیہ کہہ رہا ہوں, میں استعفا دوں گا اگر میں نے فلور آف دا ہاؤس پاکستان اسٹیل مل کے ایجوکیشن کے جو اساتذہ ہیں ان کی سیلری کے حوالے سے. میں پھر امتیاز صاحب کی طرف جاؤں گی. اگر آپ نے پہلے یہ بتا دیں کہ میڈیا کا کردار آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ کی حکومت میں یہ ہے کہ میڈیا سینسرشپ کے تھرو گزر رہا ہے, میڈیا برے وقت کے تھرو گزر رہا ہے. آپ کو آزادی ہے, آپ کو آزادی ہے. پی ٹی وی آزاد ہو گیا, پی ٹی وی پہ سینسرشپ ہے استفا. پہلے تو 10 سال 30 سال تو پی ٹی وی پہ سینسرشپ تھی نا, یہی صرف نظر آتے تھے, اب تو سب نظر آتے ہیں. دیکھیں میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے, اور میڈیا کو یہی کرنا چاہیے کہ جو اچھائی ہے اس کو پیش کرے, جو برائی ہے اس کی نشاندہی کرے. کیونکہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے بحیثیت پاکستانی. یہ آپ مانتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزیں دکھانی چاہیے, دونوں چیزیں دکھانی ہیں. آتی ہوں میں آپ کی طرف امتیاز صاحب. میڈیا پہ آپ نے کہا کہ اس دور میں بہت زیادہ سینسرشپ ہے, اور آفتاب صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا میڈیا آزاد ہے. ایک تو یہ بات بالکل امپورٹنٹ آپ نے کہہ دی کہ وار ٹائمز الگ ہیں اور پیس ٹائمز الگ ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ ہم کسی وار کی سچویشن میں نہیں ہیں, اور اگر ہم حکومتوں کے حوالے سے یا کہیں بھی کسی برائی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر لوگ کام کیسے کریں گے؟ بیکاز اف وی آر این امپورٹنٹ پلر آف دا اسٹیٹ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ وی آر اے واچ ڈاگ آن واٹ دا گورنمنٹ ڈز, تو خالی پازیٹیوٹی سے تو میرے خیال سے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی امتیاز عالم صاحب. ایک تو میں میڈیا کو ریاست کا ادارہ نہیں مانتا, یہ کہیں ہم نے فرینچ ہسٹری سے لے لیا ہے, فورتھ اسٹیٹ کے طور پہ. 3 ادارے ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے اور پارلیمنٹ ہے, لیجسلیچر ہے. یہ 3 ادارے ہیں, یہ چوتھا ادارہ کوئی نہیں ہے, نہ ہمارے آئین میں ہے نہ دنیا میں کہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا صرف اگر کوئی انٹرسٹ واچ کرتا ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ ہے. میڈیا کا کوئی وسیع انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا وسیع انٹرسٹ ہو اور پبلک انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے. یعنی عوامی مفاد عامہ جو ہے وہ ایک میڈیا کے لیے ایک کنپلشن ہے اور ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے پوری کرے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا یقیناً جھوٹی خبریں نہ چلائے,
صحیح بات ہے. मीडिया खबरों को डिस्टॉर्ट न करे, उन्हें कोई अलग रंग न दे, अपनी रिपोर्ट्स दें. रिपोर्ट्स हैं, जैसे हम रिपोर्टिंग में और कॉलम में या तजज़िये में फर्क होता है. तजज़िये में भी राय भी आप दे सकते हैं, देते भी हैं. फिर ये कि यकीनन मीडिया जो हमारा जिस तरह का हो गया है, कॉर्पोरेट मीडिया, उसमें लोगों के इशूज लेने का साथ नहीं है. स्वाय पक के एक साहबजाद ने क्या कह दिया, उसके जवाब में दूसरे साहबजाद ने क्या कह दिया, एक ने गाली दे दी. हम सब ये बैठकर टॉक शोज पर ये डिस्कस कर रहे हैं. हम पाकिस्तान में जैसे मिसाल के तौर पर ये आबादी का धमाका है, क्या हमने इसमें खुसूसी प्रोग्राम्स किए, क्या हमारे माहौलियात का मसला है, गरीबी का मसला है, जहालत और इलिटरेसी का मामला है, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितने प्रोग्राम किए हैं हमने बच्चों पे जो इमरान खान ने जो इशू उठाए हैं. हमने जो लोग बेघर हैं उनकी कितने मसले उठाए हैं, पानी के मसले, साफ पानी के मसले, औरतों को होने वाली जाति के, वो हम करते हैं बाज़ औक़ात कि हमें तो ऐसा करारा सा केस मिल जाए. तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी पब्लिक इशूज को लाना चाहिए फोकस में, ये तो हमें करना चाहिए. और फिर ये जो पेशेवराना अखलाकियात है हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए. लेकिन ये जो हमें पोर्टिफिकेशन हो रही है, सुबह शाम बताया जाता है कि मीडिया ये करे और मीडिया ये न करे, बदलना चाहिए. ये आमराना रास्ते में होता है, सही मार्शल नहीं है इस पर. इमरान खान को मैंडेट मिला है 5 साल के लिए, 100 दिन के लिए नहीं मिला. उन्हें हक है कि वो 5 साल के लिए जो मैंडेट मिला है वो अपने प्रोग्राम पे और मंशूर पे अमल दरामद करें, और वो अपोजिशन का भी एहतराम करें, पार्लियामेंट को भी अहमियत दें, और खुद अपनी जिम्मेदारियां हैं बतौर हुकूमत के, ये जो वादे किए उन्हें उनको पूरा करें. अब जब वो नहीं कर रहे होंगे या गलती कर रहे होंगे तो मीडिया काम है उसकी निशानदाही करना. अच्छा, पर आपको मीडिया पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना मीडिया को दबाने की जरूरत है. अभी बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है मीडिया का, माशी बहरान बन गया है. मीडिया के लोग निकाले जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों जर्नलिस्ट निकाल दिए. अच्छा, आज उन्हें और काम आता नहीं है चॉइस के. बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा. आज एक और जिक्र भी हुआ और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का हुआ, और इस पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं. आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा जा रहा है. मैं जानना चाहूँगी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आज PTM के लिए कहा गया कि वो लाइन अबूर ना करे कि एक्शन लेना पड़े, और TLP का भी उन्होंने जिक्र किया कि जाहिर है कि उनको भी अब जो दोबारा वही बात करूँगा कि इमरान खान की नाअहली देखें स्टेट के अंदर, ये किसकी जिम्मेदारी है? आज ISPR को उस पर बात क्यों करनी पड़ी? आप देखें, एक सियासी हल निकालें. सियासी पार्टियां, सियासी लोग, ये किस लिए हैं? आप उसका सियासी हल निकालें ताकि वो बात वहाँ तक जाए ना. वो बात, वो लोग देखें, ये बात तो कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये पाकिस्तानी नहीं. बिल्कुल, आज तो DG ISPR ने कहा भी है ना कि उनके अपने लोग हैं जो कि कुर्बान हुए हैं इस पूरी जंग में. बट वो एक मिनट इनको कह लें. थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, गवर्नमेंट अगर आप इसमें बेहतर अंदाज में, संजीदा अंदाज में काम करें, एज ए B टीम नहीं A टीम काम करें, तो इंशाल्लाह इसका हल सियासी मौजूद है. ये हमारे लोग हैं. बेशक अगर खुदा ना खास्ता भटक भी गए तो मेरा आपका काम है, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर भटक भी गए तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास सियासी लोग हैं, सियासी तरीके. हर मेरे घर में अगर मेरा भाई अगर कल नाराज़ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? उसको अपने तरीके से मनाऊंगा ना. लेकिन अगर मैं उसके जाके थाने कंप्लेन करूँ और पहले उसको अपने घर में मनाने से बेहतर है, तो उससे बेहतर ये कि मैं अपने घर में उसको राज़ी कर लूँ, अपने फोर्सेस को इतना मौका ही ना दूं कि हम बिल्कुल इन चीज़ों से लापरवाह हो गए. हमारे जहन में सिर्फ मुर्गी अंडा फंस गया. नादिया देखें, बात ये है कि आगा साहब को तो इनको अभी समझ भी नहीं आ रही कि क्या फंस गया और क्या नहीं. 2 नुमाइंदे उनके कौमी असम्बली में बैठे हुए और इन्हें पता है, इनके साथ ही बैठे हुए और मुकम्मल अपनी बात करते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है. एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट किसको दिया? सर मैं आपसे जो बात मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट किसको दिया? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि वोट किसको दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 नुमाइंदे. जब आपको वोट देना है तो आपको उसके वोट की अहमियत करें ना. आप मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 नुमाइंदे उनके बैठे हुए, ठीक है, उन्हें मुकम्मल इजाज़त होती है बात करने की. वो अपना मौक़िफ़ पूरा बयान कर रहे होते हैं, जो भी उनके साथ परेशानी लायक है. अगर उस हद तक रहें, अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करें, जो ISPR ने कहा है कि अपनी हदूद, रेड लाइंस क्रॉस, उसको ना क्रॉस करें. अगर उसको क्रॉस करेंगे तो चाहे वो रियासत हो,
چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں وہ پھر اپنے حرکت میں آئیں گے. اسی طرح وہ دوسری بات کی انہوں نے, پرائم منسٹر ملے ان سے, ان کے تحفظات سنیں, وزیر داخلہ ملے. ہم تو سنتے ہیں, ہم تو ملتے ہیں, ہم ان کو سالو بھی کرتے ہیں, اسی لیے وہ پھر کیوں ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اگر اس کے باوجود یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے, پھر وہ اپنے حدود بھول جاتے ہیں. تو آپ کہیں پھر آپ اس بات کو مانیں کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے. اچھا, ہاؤس میں آپ ان کو سپورٹ لے رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو ہاؤس, اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر اگر آپ بتائیں نا کیے, مجھے تو نہیں پتا, ریاست خاموش ہے. اگر آپ بتائیں کہ کیے تو پھر ریاست خاموش ہے. تو پھر بتائیں, ہم نہیں کہہ رہے آئی ایس پی آر نے بھی کیا کہا کہ اپنی حدود کراس مت کرنا, یہ کہا ہے, یہی کہا ہے نا نادیہ. تو ان کو کچھ نظر آ رہا ہوگا نا جو کہا ہے. دوسری بات کیا ہوئی, اچھا ان کے حل کے لیے بالکل یہ بات کرنی ہوگی. مجھے ایک بریک لینے دیجئے, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو آپ لوگ ضرور اس پر بات کیجئے گا. تھینک یو سو مچ امتیاز عالم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور گفتگو رہے گی مختلف موضوعوں پر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آغا رفیع اللہ اور آفتاب جہانگیر صاحب. دیکھیں اب جب اس پوری چیز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو نہ صرف آج کہی گئی بلکہ چیف جسٹس نے جو کل سمپوزیم سے خطاب کیا تھا تب انہوں نے بھی کہا تھا, یعنی پارلیمنٹ کی افادیت, اہمیت. تبھی آج انہوں نے بات کی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو, ایسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں کوئی بندہ ادارے سے بہتر ہو, نہ ہی کوئی ادارہ ریاست سے بہتر ہو. اب کیونکہ حکومت آپ نے چلانی ہے, ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے حکومت ظاہر ہے, اور دل بھی بڑا آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے اور چلانے کا اونس بھی آپ کی طرف ہے, تو پرفارمنس بھی آپ ہی سے کویسچن کی جائے گی. یہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں کہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ اخلاقیات کی کمیٹی بننی چاہیے, کبھی کچھ سننے میں آتا ہے, یہ مسائل کیسے آپ ان سے نبرد آزما ہوں گے, کیسے معاملات چلیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں یقین رکھتی ہے اور ہر چیز کا حل پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے. شہری صاحبہ نے اپنی اس تحفظات کا اظہار کیا ہے فرحت اللہ بابر کے ساتھ کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نہیں چل سکے گی حکومت یا 5 سال. اچھا نادیہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور نون لیگ کے پاس ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میرے جیسے ہماری پی ٹی آئی کے تو بہت سارے لوگ نئے ہیں, ٹھیک ہے, جو پہلی دفعہ, اور اگر ان کو تو سمجھ ہے نا, پچھلی حکومت 5 سال اس پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی, اور انہوں نے وہ پریشانیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں, ساری چیزیں. تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک لیڈنگ رول ادا کرتے, جو کمزوریاں ہیں حکومت کی اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے میں آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو پھر ہوگا کیا؟ اس کا ہوگا یہ کہ آپ کریں گے, پھر سامنے والا جواب دے گا, آپ کریں گے. آغاز اپوزیشن کرتی ہے, بالکل کرتی ہے. اچھا تو آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی نیکسٹ آپ آئیں گے نا, آپ دیکھیے گا. اچھا اس کو, اور آپ کے پاس ریکارڈنگ بھی ہوگی, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنی چاہیے. آپ مسائل کی نشاندہی کریں, اگر اس کا جواب نہیں مل رہا تو اس کو بار بار کریں, آخر وہ مجبور ہوں گے. لیکن اگر ہم اسی بات پر اڑے رہے کہ 71 کی جنگ میں کیا ہوا تھا اور فلانی جگہ کیا ہوا تھا, تو پھر مسائل آگے نہیں بڑھیں گے. ہم ٹرائب کے اوپر ذکر کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ٹرائب جو ہے ایسا ہے, ایک نے یہاں ہتھیار ڈال دیا, ایک وہاں بھاگ گیا. لیکن ماضی میں نہیں جانا ہے, یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے, آپ لوگوں نے بھی نہیں جانا کہ ماضی کی حکومتوں نے کیا کیا, ہم نہیں جاتے, چھوڑ دیں گے. اچھا ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی, اسی لیے وہ اخلاقیات کی کمیٹی بنانے کی بات ہوئی, ہم نے پیش کی کہ آپ آئیں مل کر, تاکہ ہم ہاؤس کو چلائیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. پارلیمنٹ کو چلانا بہترین طریقے سے پیپلز پارٹی جانتی ہے اور اپوزیشن بھی بہترین کرنا جانتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ خود سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کوئی رول ادا کیا ہوگا؟ اور پارلیمنٹ صرف حکومت کا نہیں ہے, ظاہر ہے اپوزیشن کا بھی ہے. پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ تمام تر جو ممبرز ہیں نا, ان تمام کا یکساں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان میں نہ سننے, ان میں نہ برداشت ہے, نہ ان میں ڈیلیور کرنے کی طاقت ہے, اور نہ یہ سن سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کوئی بات کریں تو میں ریئیکٹ نہ کروں. آپ کہیں کہ معیشت مرغی اور انڈے سے چلے گی, میں بات نہ کروں, اور میں بات کروں گا آپ کو تکلیف ہوگی. آپ نے ساری زندگی بٹ لگائے رکھا, اگر کسی نے نیازی کہہ دیا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایشوز کے اوپر آئیں,
آپ کے ساتھ پرابلم پلیز دیکھیں میں ایک دفعہ بھی نہیں بولا جہانگیر صاحب نہیں ٹھیک ہے آغا صاحب کو بولے دینا ہاں بتائیں یہ پرابلم ہے یہ چیز ان میں ٹھیک ہو جائے گی پارلیمنٹ باخدا صحیح ہو جائے گی دیکھیں جب ہم اپوزیشن میں تھے یہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے اس دوران یہ کہتے تھے کہ یہ کمیٹی ہونی ہی لیڈر آف اپوزیشن کے پاس چاہیے یہ ہونا ہی اپوزیشن کے پاس چاہیے آج میکسیمم 6 مہینے 8 مہینے رہ گئے اور پھر اگر آپ میں اتنی پارلیمنٹ کی اور ریاست کی بات تھی تو دیکھیں ہم نہیں نون کو ڈیفینڈ کرتے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسٹریٹ کرمنل نہیں تھا یہ لیڈر آف اپوزیشن تھا آپ اس کے خلاف تمام انکوائریاں کریں آپ اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کریں ایک منٹ پلیز کورٹ میں آپ اس کے خلاف ڈیسیجن دیں کورٹ میں آپ اس کے خلاف ڈیسیجن دیں اور اس کو اٹھا کے وائنڈ اپ کر دیں یہ بہت ان کا پرابلم یہ ہے ان کا پی ٹی آئی کا ہمیشہ پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی اگر آپ نے سچی بات کی تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ نہیں کرے گی آج اگر دیکھیں آئی ایس بی آر کے خلاف بھی اس طرح بول کے دکھا دیں جس طرح میڈیا کے خلاف بولیں آئی ایس بی آر کے خلاف بول کے دکھا دیں وہاں ان کے پاس جلتے ہیں وقت ختم ہو گیا جہاں پاکستان کو ایک ایک اینٹ لگا کر دوبارہ بنایا جا رہا ہے وہاں یہ اونرز پارلیمنٹیرینز پر ہے یہ منتخب نمائندے ہیں یہ جمہوریت ہے انہوں نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے حکومت کو بہت کچھ کرنا ہوگا اور اپوزیشن کو بھی بہت کچھ کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ چلے جب چلے گی تو پھر ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی وہیں سے پھر آئے گی اور آنی بھی وہیں سے چاہیے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ